احتساب کا عمل ملک میں جو جاری ہے اس کی حالت آپ ان عدالتوں میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے ابھی وکلا سے یہاں پوچھا ہے کہ 3 عدالتیں ہیں، کوئی فیصلے ہوئے ہیں یہاں پر کبھی؟ تو انہوں نے بتایا جی 2 کیسز میں ملزمان کو بری کیا گیا ہے اور 2 کیسز میں ملزم کو سزا دی گئی ہے. یہ 20 سال کی کارکردگی ہے ان عدالتوں کی، اور جو سزا دی گئی ہے وہ 2 کیسز میاں محمد نواز شریف کے ہیں. تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں کون سا انصاف کا نظام ہے ان عدالتوں میں، اور یہ نیب کیا کر رہی ہے. ہم تو باہر کہہ چکے ہیں کہ کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ ان عدالتوں میں ہوتا کیا ہے اور نیب کے کیسوں کی حقیقت کیا ہے. نیب کے چیئرمین خود جج رہ چکے ہیں سپریم کورٹ سے. میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑی تکلیف فرمائیں اور ان عدالتوں میں آ کر دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اور میں پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو 2 یہاں سے ملزمان بری ہوئے ہیں ان کے نام بھی پتہ کر لیں، اس سے بھی آپ کو کچھ حقائق مل جائیں گے. میں اپنے ملک کے وزراء کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے پچھلے ہفتے فرمایا کہ جس ملک میں حکمران کرپٹ ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور آج کی حقیقت جو ہے وہ یہی بات بتاتی ہے کہ جس ملک کا جی ڈی پی 313 ارب تھا اور اب 296 ہو چکا ہے، اس ملک کے حکمرانوں کی کیا کیفیت ہے. کون سا اسکینڈل ہے جو اس حکومت میں نہیں ہوا؟ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومتیں آج وفاق میں اور پنجاب میں ہیں. کون سا اسکینڈل ہے جو وفاق میں نہیں ہوا ہے؟ دوائیوں میں وزراء پیسے کھا گئے، چینی میں وزراء پیسے کھا گئے، گندم میں وزراء پیسے کھا گئے، براڈ شیٹ میں وزیر اور مشیر پیسے کھا گئے، رنگ روڈ میں وزیر اور مشیر پیسے کھا گئے. اور پیسے چند کروڑوں میں نہیں ہیں، پیسے سینکڑوں ارب میں. جس وزیراعظم کی ٹیبل پہ کرپٹ ترین وزراء بیٹھے ہوں، جس وزیراعظم کے فیصلوں سے یہ کرپشن ہوئی ہو، وہ آج پارسائی کا دعوے دار ہے. تو ملک اگر تباہی کی طرف نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ آج کوئی پوچھنے والا ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے؟ کبھی وزیراعظم نے یہ پوچھا ہے کسی وزیر سے؟ کابینہ میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے؟ کابینہ میں اس بات پہ بحث ہوئی ہے کہ عوام تکلیف میں ہیں؟ اور ابھی ایک اور اسکینڈل اسلام آباد میں آپ کے سامنے آئے گا، وہ بھی 1-2 دن کی بات ہے کہ کس طرح حکومتی مشینری کو استعمال کر کے یہاں پر عمران خان اور اس کے حواریوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے، سینکڑوں ارب کمایا ہے. یہ آج ہمارے ملک کے حقائق ہیں. اگر سیاست کی بات کرتے ہیں تو آج کوئی حکومتی وزیر اسمبلی میں یہ کہہ سکا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکا ہے؟ کل اتنا بڑا ٹرین کا حادثہ ہوا، کوئی ندامت حکومت کی طرف سے نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں تھی. ملک کا وزیراعظم قومی اسمبلی میں نہیں آیا قوم سے معافی مانگنے، ورثاء سے اظہار ہمدردی کرنے، بلکہ وہاں پر یہ وزراء نے کہا کہ یہ سب اپوزیشن کا کیا دھرا ہے. یہ وہ حکومت ہے جو آج تک کوئی مثبت کام تو کیا، ملک کے کسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دلوا سکی، جو جاری منصوبے مکمل نہیں کر سکی، جو تحفظ نہیں دے سکی،
جس کی کرپشن اس بات سے یہاں ہے کہ اس ٹریک پر جہاں پر حادثہ ہوا اس کی مینٹیننس کے پیسے کرپشن کی نظر ہوئے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کمیشن پہ کمیشن بنتا ہے، وہ کمیشن صرف کمیشن کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ کمیشنوں کا یہاں واحد مقصد ہے چوری کو چھپانا، کرپشن کو چھپانا اور ملزمان کو تحفظ دینا۔ یہ واحد مقصد اس ملک کے اندر کمیشنوں کا ہے، لیکن یہ کام چل نہیں سکتا۔ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، ملک مشکل میں ہے۔ حکمرانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام ان حکمرانوں کو وہاں پر پہنچائیں گے جو عبرت کا نشان ہوگا۔ جناب سر، جو ریلوے تھانے ہیں 62 جو ہیں کیجویلٹیز کی طرف پہنچ چکی ہے، یہ وہی حکومت میں لوگ شامل ہیں جو کی حکومت یہ کہتے تھے کہ استعفیٰ دے دو اور گھر چلے جاؤ، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی وزیر، نہ کوئی سیکرٹری، نہ کوئی ذمہ دار جو ہے اب آگے آ رہا ہے، صرف اظہار افسوس کی ٹویٹ جاری کر دی جاتی ہے؟ ٹویٹ سے اظہار افسوس نہیں ہوتا، یہ نالائکی ہے، نااہلی ہے اور کرپشن ہے۔ ریکارڈ چیک کریں نا، ہم نے کر لیا۔ اس ٹریک کی مینٹیننس کے پیسے کہاں گئے اس بات کا پتہ کریں۔ حادثہ کیوں پیش آیا یہ کوئی نہیں کرے گا، نہ توقع ہے ان لوگوں سے۔ جس ملک کا وزیر اعظم اتنے بڑے حادثے پر 5 منٹ قومی اسمبلی آ کر اس ملک کے عوام سے معافی نہیں مانگ سکتا، اظہار ہمدردی نہیں کر سکتا، آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا؟ جناب بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام رول رہی ہے، مشکل حالات میں ہے اور حکومت کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حکومت کو جب پرواہ نہیں ہے اور اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے، پی ڈی ایم بنتی ہے اور وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، پی ڈی ایم بھی اکٹھ نہیں بنا سکتی، تو کس طرح سے عوام کے مسائل کا مداوع کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے ان کو سامنے لایا جائے؟ اپوزیشن کے مسائل کا مداوع یہ دھوپ میں کھڑے ہو کر عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرے، اپنے پلیٹ فارم سے کرے، پارلیمان کے اندر کرے، باہر کرے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے ان کا کام الیکشن میں آئے گا، اور انشاءاللہ اگر اس ملک کو تاریخ کے پہلے شفاف الیکشن ملے، دھاندلی نہ ہوئی، تو پھر انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں بجٹ پیش ہو رہا ہے، دفاعی بجٹ میں کیا سمجھتے ہیں کمی آئے گی یا اس کو زیادہ کیا جائے گا؟ دفاعی بجٹ میں کمی آئے گی۔ مہنگائی کے اثرات آپ نکال دیں، دفاعی بجٹ میں 30% کمی آ چکی ہے۔ دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ ڈالروں میں ہوتا ہے۔ جس ملک میں 12% مہنگائی ہو، ڈالر 35% کم ہو گیا ہو، آپ روپے کے اندر کاغذ میں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پیسے سے آپ ملک کا وہ دفاع نہیں کر سکتے جو آپ 2018 تک کر رہے تھے۔ 2013 سے 2018 تک ہر سال ریئل ٹرمز میں، جس کو ریئل ٹرمز کہتے ہیں کہ قوت خرید کیا ہے، دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوا، اور وہ اضافہ پاکستان میں ریکارڈ اضافہ تھا۔ اب صاحب کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کے ریلیشن شپ ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے، کہ جس طریقے سے جبریانہ اب انداز اختیار کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے، تو اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے گا؟ جی، سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے، ہمارا اور کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہے۔ ہم نے بھی پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے، ان کا بھی کام ہے کہ وفاق میں اپوزیشن میں ہے، سندھ میں حکومت میں ہے، عوام کے مسائل کی بات کریں۔ جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے میری گزارش ہوگی کہ کچھ ظرف ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سیکھ لیں۔
بات کرتے ہیں جس سے کہا ہے کہ اگر ملک کو پہلے شفاف الیکشن ملے تو نتائج دنیا دیکھیں جی کیا آپ سمجھتے ہیں 2013 کے الیکشن بھی شفاف نہیں تھے 1948 سے 2018 تک کوئی الیکشن بھی شفاف نہیں ہے. اس کے بینیفیشری کون تھے, وہ شفافیت پہ کیا اثر تھا, یہ آپ کو ٹروتھ کمیشن کبھی بنا دیں, وہاں سے مل جائے گا.